چلیں عشق کے بول سیگمنٹ کو بھی شروع کریں گے، مگر یہاں موجود حاضرین سے بھی سوال کرنا ہے. دیکھیں کون جواب دیتا ہے اور کون تحفہ لیتا ہے. اگر نیچے اسلام بھائی ہوں گے تو ان کو بھی. اسلامی بھائی آئے ہیں ماشاءاللہ، جی ان سے سوال کر لیں. سبحان اللہ. چلیں آپ کے پاس ہے نا سوالات، سوال کریں اور دیکھیں کہ کیا سوالات ہیں. چلیں میں سوال کر لیتا ہوں ہمارے وکلا میں سے، دیکھیں کون جواب دیتے ہیں. وکلا یہ بتائیں گے کہ وہ کون سے صحابی رسول ہیں کہ جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کی فتح کا جھنڈا عطا فرمایا تھا. وہ کون سے صحابی رسول ہیں؟ فاتح خیبر بھی کہلاتے ہیں. ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ کا نام بھی بتائیں گے. جی جائیے صحیح صاحب. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فرید بلوانی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. اور حضرت علی. جی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فاتح خیبر. جواب درست دے دیا ہے. مختصر فتویٰ اہل سنت اور خوبصورت عطر مدینہ. بارے واہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ. اچھا ایک اور سوال ہے، اب جو پیچھے اسلام بھائی ان میں سے کوئی جواب دے دیں. وہ کون سے صحابی رسول ہیں جنہیں ابو تراب کہا جاتا ہے؟ جی کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ. نام محمد یوسف اتاری، تعویذات اتاریہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آباد. جی حضرت علی کرم اللہ وجہ جناب جی ابو تراب بھی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا لقب ہے. جواب درست دے دیا ہے. اور یہ پیارا سا لقب انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. مولا علی فرمایا کرتے کہ مجھے اپنے نام سے زیادہ اب اس لقب سے پیار ہو گیا ہے. سبحان اللہ، یہ کیا خوبصورت انداز ہے. اچھا اب نیچے موجود ہے اسلام بھائی، اگر مائک موجود ہے تو ایسا ماشاءاللہ نیچے بھی کافی تعداد. چلے کافی تعداد میں تو آج مولا علی کا ہی ذکر ہو رہا ہے تو شیر خدا کا ہی ذکر کرتے ہیں. یہ والی بات جو ابو تراب لقب انہیں ملا، سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ شیر لکھا ہے. اگر اسی بات کو شیر ہمیں نیچے کوئی سنا دے تو تحفہ انہیں بھی دے دیں. کلام بتا دیتا ہوں، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. اسی کلام کا شیر ہے. اچھا جناب نیچے نہیں پتا کسی کو، چلیں پھر اوپر دیکھ لیتے ہیں. ہم تو تحفہ، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی تحفہ لے لے نیچے بھائی. چلیں بھائی اوپر اسٹوڈیو میں دیکھیں کون سناتا ہے. جی چلیں پھر ہمیں نعت خواہ طرز میں بھی سنائیں گے انشاءاللہ. آپ سنائیں گے. جی مدنی فیس بھی اگر دینا چاہیں تو اجازت ہے. مدنی قافلہ تو ملنا چاہیے نا. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ حیدر کرار کے مولا ہے. کیا بات ہے. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. چلیں خلیل بھائی طرز میں سنا دیں. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، شہنشاہ سے پایا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، شہنشاہ سے پایا. جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. چلیں اب اشعار سننے ہیں تینوں ٹیموں سے. تین اشعار سننے ہیں. سوال ہے چشتیاں والوں سے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شورے ہیں ان چاروں کے. ہائے ہائے کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. کہتے نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا. چاروں صحابہ، ذرا غور سے شعر کو سمجھیے گا. 4 خلفاء ہیں. صدق ٹھیک ہے، صدیق کی صداقت سبحان اللہ. عدل عمر کی عدالت ٹھیک ہے. اچھا کرم سخاوت کس کا؟ حضرت عثمان غنی کا. ہمت شجاعت کس کی؟ مولا علی کی. پہلے چاروں کے وصف گنوائے کہ صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے. جواب درست دے دیا ہے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں. 400 شورے ہیں ان چاروں کے، 400 شورے ہیں ان چاروں کے، 400 شورے ہیں ان چاروں کے. چلے جناب ڈڈیال والوں سوال ہے. ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم،
ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعت زر بنے پشتاروں کے خلعت زر بنے پشتاروں کے جواب درست دے دیا ہے. ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعت زر بنے پشتاروں کے خلعت زر بنے پشتاروں کے. جناب فیصلہ آباد والوں سے سوال ہوگا. جان و دل تیرے قدم پر واریں. جان و دل تیرے قدم پر واریں کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں. ہائے ہائے صحابہ کرام کی کیا بات ہے. نبی پاک کے قدموں پر جان بھی قربان کرتے, مال بھی قربان کرتے. جبھی تو ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جان و دل تیرے قدم پر واریں کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے. جواب درست دے دیا ہے. جان و دل تیرے قدم پر واریں جان و دل تیرے قدم پر واریں جان و دل تیرے قدم پر واریں جان و دل تیرے قدم پر واریں. کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے. جناب چشتیاں والوں سے سوال ہے. سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر. سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں. تھوڑا سا جلدی نہیں کرنی چاہیے, غلطی ہو گئی ہے آپ سے. سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں. مسٹیک ہو گئی ہے چشتیاں والوں سے. سیکنڈز ہوتے ہیں آپ کے پاس, مشورہ کر لیا کریں. ڈڈیال والوں کی باری ہے. پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والو. پیام شوق لیتے جاؤ میرا بھی قافلے والو سنانا پیام شوق لیتے جاؤ میرا بھی قافلے والو سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں. یہی جواب انہوں نے دیا تھا, انہوں نے غلطی کی ہے. آپ نے صحیح جواب دے دیا ہے. سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. جناب وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل. وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دھم بھر مدینے ہائے میں. ہائے وہاں ایک سانس بھی مل جائے نا وہی بہت ہے, کیونکہ وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. اس کی وجہ بھی ہے نا, ایک سانس سے مراد کیا ہے. بندہ ایک بار مدینے پہنچ جائے, آقا کا روضہ دیکھ لے. نبی پاک نے بشارت کیسی دی ہے. من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. یہ زندگی کا حاصل ہے. خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے کوئی مدینے چلے جائے وہ قسمت کا دھنی ہے. اللہ پاک ہمیں جلدی جلدی مدینے پاک کی با ادب با ذوق اور مقبول حاضری عطا فرمائے. وہاں ایک سانس مل جائے زیست کا حاصل. وہاں ایک سانس مل جائے زیست کا حاصل. وہ قسمت کا چشتیاں والوں سوال ہے. بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. کیا خوبصورت شعر ہے ناظرین. بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. ہائے ہائے بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. جواب درست دے دیا ہے. ڈڈیال والوں سے سوال کریں گے. حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو. دس سیکنڈ ہیں. ان کے سوا کہاں جائیں گے.
नहीं जनाब, गलती हो गई है। आफतों में फंस गए उनका सहारा छोड़कर। जनाब अब बारी है फैसलाबाद वालों की। खुल्द कैसा नफ्स सरकश जाऊंगा तैबा को मैं। बदचलन हटकर खड़ा हो मुझसे रास्ता छोड़कर। बद चलन हटकर खड़ा हो मुझसे रास्ता छोड़कर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, यहां तो जो दो टीमों ने कुछ गलती की है, स्कोर बोर्ड हम देखेंगे, मगर यहां मौजूद इस्लामी भाइयों से भी शेर सुनते हैं और नीचे इस्लामी भाइयों से भी शेर सुनेंगे। कलाम बहुत प्यारा है, मुझे वैसे ही बहुत पसंद है वो शेर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। क्या कमाल की बात कर दी मौलाना हसन रजा खान साहब ने कि कहते हैं कि चैन ही नहीं आता था जिब्रील अमीन को। नाज़रीन आप जानते हैं जिब्रील अमीन नबी पाक से कितनी बार मिलने आए? एक रिवायत के मुताबिक 24,000 मरतबा प्यारे आका की बारगाह में जिब्रील अमीन ने हाजिरी दी। सिदरतुल मुंतहा से क्यों आते थे? वजह यह है कि नबी पाक को देखे बगैर चैन ही नहीं आता था। क्या बात है मेरे आका अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल की। अब यहाँ इस्लामी भाइयों से सवाल कर लेते हैं, इसी कलाम का पहला शेर सुना दें। जी, इसी कलाम का पहला शेर जी कौन सुनाएंगे? कोशिश करें हमारे मेहमानों से मौका लें। अच्छा, नीचे वाले इस्लामी भाई इसी कलाम का मक्ता तैयार कर लें, किसी को आता है तो चलें। मोहम्मद अनवर अत्तारी जामिअतुल मदीना इशातुल इस्लाम से। जी। सारे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर, सुए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। सुए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। जी नीचे इस्लाम भाई हैं कोई? हमें हसन रजा खान के बड़े भाई आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार मुबारक की चादर। क्या बात है, चलें इसी कलाम का मक्ता सुना दे, आखिरी शेर सुना दे। मर के जीते हैं जो उनके दर से जाते हैं हसन, दर पे जाते हैं हसन, मर के जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। क्या बात कर दी आला हजरत के भाई मौलाना हसन रजा खान साहब ने कि मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। अल्लाह करीम बार बार मदीने की हाजिरी अता फरमाए। माशाल्लाह उन्होंने भी जवाब दुरुस्त दे दिया। इंशाल्लाह तर्ज में भी सुनते ये शेर, सल्लु अलल हबीब। मर के जीते जो उनके दर पे जाते हैं हसन, मर के जीते जो उनके दर पे जाते हैं हसन, जिंदगी का लुत्फ़ मदीने में, सारी मस्ती मदीने की गलियों में। गर खुशी चाहिए तो मदीने चलो, जिंदगी चाहिए तो मदीने चलो, क्यों कैफ सारे का सारा मदीने में है। क्या बात है मदीने की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक शौक़ मदीना, ज़ौक़ मदीना, ज़िक्र मदीना और फिर दीदे मदीना भी नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए नाज़रीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। स्कोर बोर्ड में कुछ तब्दीली नंबर पर हैं। फैसलाबाद वाले 12 नंबर पर हैं,